مرزا اسد اللہ خاں غالب، ان کی پیدائش ہے 1797 عیسوی اور وفات ہے 1869 عیسوی۔ غزل ہے، غزل کا پہلا شعر ہے: درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ کہتے کہ جو مجھے محبوب کا غم ہے، جو مجھے تکلیف ہے، وہ کسی دوا سے وہ درد وہ غم دور نہیں ہوگا۔ میں نہ اچھا ہوا، نہ تو میں صحت مند ہوا، نہ تو میں صحیح ہوا، نہ تو میں بیمار ہی ہوا۔ مطلب جیسے زندگی چل رہی تھی ویسی ہی چل رہی ہے، نہ تو میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ تو میرے اندر کوئی کمی آئی۔ پھر اس کے بعد ہے: جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقیب وہ دشمن جس چیز کی خواہش آپ کرتے ہو اسی چیز کی خواہش وہ بھی کرتا ہو۔ مطلب یہ دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہو، بس یہ کہ راستے تھوڑے سا الگ ہو۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، تو رقیب یہاں پر آپ کی میننگ میں دیا ہے حریف، عاشق کا مقابل اور مخالف۔ تو کیوں تم رقیبوں کو جمع کرتے ہو، کیوں تم میرے دشمنوں کو جمع کرتے ہو، میرے حریفوں کو کیوں جمع کرتے ہو؟ اس سے صرف تماشا ہوگا، اس سے صرف بات بڑھے گی اور تماشا ہی ہوگا، گلا نہ ہوگا۔ اور اس مطلب یہ شکایت کے لیے تم جمع کر رہے ہو، شکایت نہیں بلکہ تماشا ہی ہوگا۔ اس کے بعد کا شعر: کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، یعنی شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، جب تو بولتا ہے، چاہے تو مجھے گالی دے، چاہے تو مجھے الٹا سیدھا کہے، لیکن تیرے جو لفظوں کی مٹھاس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، یعنی تیری جو گالیاں بھی رہتی ہیں وہ بھی مجھے میٹھی لگتی ہے۔ میں گالیوں کو نہیں دیکھتا ہوں، میں صرف لہجے کو دیکھتا ہوں، آواز کو دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یہ شور ہے، یہ چرچا ہے، یہ شور ہے، یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ محبوب کے آنے کی آمد ہے، یعنی یہ ایک شور مچا ہوا کہ محبوب آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ بوریا کا مطلب آج میرے پاس محبوب کے استقبال کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج میرے پاس محبوب کے استقبال کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر تلمیح ہے۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ کسی مشہور واقعہ، تاریخ یا شخصیت کی طرف اشارہ شعر کے اندر اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ اس میں جیسے یہاں پر کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ کہتے ہیں کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور دعویٰ کرنے کے بعد ایک دن اسے ذلیل ہونا پڑا، تو وہی ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ کیا کوئی وہ نمرود تھا، نمرود جیسا تھا کہ میں نے اس کی پوجا کی، اس کی بندگی کی اور اس بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ یہ شاید ایک سوال کر رہا ہے کہ میں محبوب کو چاہتا ہوں، محبوب کی طرف میرا دل اور دھیان، دل دماغ سب کچھ لگا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ کسی نمرود کی طرح تھوڑی نہیں ہے کہ جس کا کوئی بدلہ ہی نہ ملے۔ یہاں پر مطلب کہ ہم کچھ بھی چاہیں گے تو وہ ضرور ملے گا۔ یہ ایک طریقے سے یہ اللہ کی طرف، عشق حقیقی کی طرف ہے کہ اللہ سے ہم دل لگائیں گے، خدا سے ہم اب خدا کی عبادت کریں گے تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان کسی دوسری چیز کی عبادت کرے، یہاں پر دوسرے معبودوں کی عبادت کرے، تو اس کا فائدہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ اگر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو جان مجھے دی گئی ہے
وہ اس رب کی طرف سے دی گئی ہے، اس رب نے مجھے دی ہے۔ اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی حد سے زیادہ عبادت کریں، اس کی حد سے زیادہ پرستش کریں، لیکن ہم اتنا کرنے کے باوجود جو حق ہے ہمارے اوپر وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ جب میں کچھ پڑھتا ہوں تو میرے جو کلام میں بے ربطگی ہے، مطلب میرا جو کلام ہے تھوڑا سے بے ربط ہے۔ بے ربط یعنی جو آہنگ ہونا چاہیے شعر و شاعری کے اندر وہ نہیں ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج غالب غزل سرا نہ ہوا، کہ آج غالب جو غزلیات کہہ رہے ہیں وہ غزلیات ان کی معیار کے حساب سے نہیں، یعنی وہ آج شاعر نہیں ہے، وہ کچھ اور دکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر۔